غزوہ مستلق یہ ایک چھوٹی سی جنگ تھی، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس وجہ سے ساتھ نہیں تھا لیا ہوا کہ آپ سب سے اچھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سب سے زیادہ محبوب سمجھتے تھے، آپ پیار کرتے تھے، باقیوں سے بھی کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے دل کی جو جھکاؤ ہے ان کی طرف زیادہ ہے۔ تو یہ اگر کسی کی ماں کی طرف ہے یا کسی کی طرف زیادہ جھکاؤ ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرعہ اندازی کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرعہ اندازی کی تو ایک پرچی نکل آئی، جس کی پرچی نکل آتی تھی اس کو سال دیا جاتا تھا۔ اس دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تھا وہ قرعہ اندازی میں پرچی نکلی، ان کو ساتھ لیا۔ یہ کہتی ہے میں نے اپنی کزن یا اپنی پڑوسن سے ایک ہار لیا ہوا تھا سونے کا، تو اٹھ کے اوپر جیسے ڈولی نما نہیں ہوتی ادھر، اس طرح کا تھا، اس کو عورتوں کے لیے رکھا جاتا تھا اور مرد اٹھا کے اس کو رکھتے تھے تو عورت اندر بیٹھی ہوتی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خود اپنا واقعہ بتاتی ہے کہ میں اس وقت جو تھی 5 ہجری میں، میرا جسم جو تھا وہ دبلا پتلا تھا، اتنی میں موٹی نہیں تھی، وزن اتنا نہیں تھا میرا۔ تو صحابہ بھی اتنے پاکیزہ تھے، اتنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والے تھے کہ ہم نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، تو انہوں نے وہ جو ڈولی نما تھی کجاوا اس کو نیچے رکھا، تو میں اتر کے تو مجھے قضائے حاجت تھی، میں نے جانا تھا، کیونکہ اس وقت واش روم وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، لوگ جنگلوں میں جاتے تھے قضائے حاجت کے لیے۔ تو میں گئی تو میں واپس آئی تو میرے جو گلے میں ہار تھا وہ گر گیا تھا۔ میں ہار ڈھونڈتی رہی، مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ ہار ڈھونڈ کے جب میں واپس آئی تو وہ قافلہ چلا گیا تھا۔ بخاری کی حدیث ہے اور دوسری کتابوں میں بھی آتی ہے۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں میں بڑی پریشان تھی، صحابہ کو یہ تھا کہ اندر بیٹھی ہیں، ایک ہوتا ہے نا وزن سے پتہ چلتا ہے، تو میرا وزن بھی کم تھا، میں اٹھا کے سمجھا کہ اندر ہی بیٹھی ہے، اور وہ بھی نگاہوں کی اتنی حفاظت کرتے تھے جیسے آج لوگ ہیں کہ وہ فلاں عورت گئی ہوئی ہے، فلاں ابھی نکلی ہے، فلاں ابھی جا رہی ہے، اس وقت جا رہی ہے، ابھی آ رہی ہے۔ تو صحابہ کو بھی اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا کب وہ گئی ہیں اور کب آئی ہیں، انہوں نے وہ قافلہ لے کے چلی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے سنسان اور رستہ بھی مجھے معلوم نہیں ہے اور میں بڑی پریشان تھی، تو میں نے ادھر ایک جملہ پڑھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، بہت ہی زبردست۔ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، آپ اس جملوں کو دہرایا کریں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، اور کہتے میں بیٹھی ادھر لیٹ گئی۔ ایک صحابی ہوتے تھے جن کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی وہ قافلے کے پیچھے چلے، یعنی کوئی پیالہ کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے، یا کوئی تلوار یا کوئی ایسی چیزیں نہ پیچھے گر جائے، وہ اٹھا کے آپ نے پیچھے آنا ہوتا تھا۔ ان کا نام تھا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ڈیوٹی پیچھے ہوتی۔ یہ آئے تو انہوں نے دیکھا کوئی فوت ہوا ہے، انہوں نے چادر اوپر لیا اور سوئے ہوئے ہیں یا فوت ہوئے ہیں، انہوں نے آ کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ حضرت عائشہ جلدی اٹھی، یہ کہتے ہیں پردے سے پہلے جیسے میں اور آپ بیٹھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر صحابہ جاتے تھے، ایسی عورتیں بیٹھی ہوتی تھیں سامنے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اس بات کے اوپر کہا یا رسول اللہ، ہم تو آپس میں رہتے ہیں، رشتہ دار ہیں سارے قریب کے، باہر سے لوگ آتے ہیں، عرابی آتے ہیں، دوسرے لوگ آتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے کے لوگ ہوتے ہیں، خواتین کو کہا آپ پردہ کیا کریں، باہر رہا کریں، مردوں کے سامنے نہ آیا کریں۔ اس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی ہے پردے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیات جو کہ نازل کر، پہلے خواتین ایسی جیسے میں اور آپ بیٹھتے تھے، تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پردے کے حکم سے پہلے دیکھا ہوا، صرف اتنی بات کہی اس وقت اس جگہ پہ، اماں آپ بیٹھی، یہ نہیں پوچھا کی ہو گیا، کیا مسئلہ تھا، آپ کیسے پیچھے رہ گئی، کوئی بات نہیں کی۔ حدیث میں آتا ہے، رضا شہود بیان کرتے ہیں، صرف انہوں نے یہی بات کہی اماں آپ بیٹھ جائیے، اپنی اونٹنی کو نیچے بٹھایا، ان کو اونٹنی کے اوپر بٹھایا اور چلے مدینے کی طرف۔ اب دیکھیں ایک مرد اور ایک عورت ہو، اکیلی جا رہی ہو، تو جن کا کام ہی گندے ذہن ہے اور جن کے کام ہی لوگوں کے اوپر باتیں کرنی ہیں، انہوں نے تو باتیں کرنی ہیں، اور جو جتنا اچھا اور مشہور اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی ہی اس کو تکلیفیں بھی آتی ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے سب سے اعلیٰ، ابھی بھی اعلیٰ ہی ہیں، سب سے اعلیٰ تھے اس زمانے میں بھی، اور آپ کے مخالفین بھی سب سے زیادہ آج بھی تھے، اس وقت بھی ہیں۔ تو منافقین میں سے عبداللہ بن ابی نے اس بات کو چلایا کہ یہ فلاں فلاں یہ جو ہے نا کام ہوا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ گھر آئی، معاملات جیسے عام چلتے ہیں چلتے رہے۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے، بات سنی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے چند دن بعد مجھے بخار ہوا، میں آگے دیکھتی تھی جب مجھے بخار ہوتا تھا یا میری طبیعت خراب ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لاتے، مجھ سے پوچھتے آپ کا کیا حال ہے، کیا پریشانی ہے۔ اب میں دیکھتی ہوں میں بیمار ہوتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس دور سے میرا حال پوچھ کے چلے جاتے۔ اب یہ بات گھومتی پورے مدینے میں گھوم گئی۔ اس کے اندر چند صحابہ بھی آ گئے، جس میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعت پڑھی تھی، انہوں نے اور بڑے لوگوں نے باتیں کی کہ دیکھیں فلاں، کچھ خواتین کے سامنے، مردوں کے سامنے انہوں نے کہا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ کچھ نے کہا یہ ہو سکتا ہے، یا بات کو پھیلانا چاہ، جیسے ہر ایک آدمی کی ذہنیت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ تھا پتہ، حضرت عائشہ کہتی ہے میں ایک دن اپنی چچی کے ساتھ باہر گئی تھی قضائے حاجت کی، تو میں واپس آئی تو میری چچی کو نا پاؤں پہ ٹھوکر لگی، تو اس نے اپنے بیٹے کو گالی نکالی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا خرچہ لگایا ہوا تھا، بیٹے کا ماہانہ اس کو خرچہ دیتے تھے، تو اس نے اپنے بیٹے کو گالی نکالی۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کون ماں اپنے بیٹے کو گالی نکالتی ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتہ اس نے آپ کے بارے میں کیا کیا باتیں کی ہیں؟ حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے تو نہیں پتہ ہے۔ انہوں نے کہا مجھے بتائیے کیا کیا۔ انہوں نے جب بتائی، حضرت عائشہ کہتے ہیں مجھے تو ایسے لگا میرے قدموں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی، میں بڑی پریشان، میں بڑا روئی۔ گھر آ کے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے آپ اجازت دے تو میں اپنے میکے جانا چاہتی ہوں، اپنے ماں کے گھر میں جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے اجازت دے دی، چلے جاؤ۔ میں اپنے میکے چلی گئی تو میں گھر گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تھے، میری والدہ تھی، ایک پڑوسن تھی، ہمارے گھر میں ایک بلی تھی۔ سارے اتنا روئے، میں اتنا روئی، میری ماں اتنا روئی، میرا باپ اتنا رویا، میری پڑوسن جو تھی ہمارے گھر میں اتنا روئی۔ تو میں نے اپنی ماں کو بار بار ایسے جھنجھوڑا اور پوچھا آپ بتائیں میں ایسے کیوں، میرا کوئی ایسی بات ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا یاد رکھو، جو عورت جس کا حامد اس سے محبت کرتا ہو، یاد رکھنا اس کے لیے بڑی پریشانی آتی ہے، تم پریشان نہ ہو۔ تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے اپنی آنکھوں کا سرما آنسو بنا لیے ہوئے تھے، میں اتنا روتی تھی، اور اللہ سے ایک ہی دعا کرتی تھی یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک بچے نے شہادت دی تھی نا کہ یہ پاک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک دی تھی، تو آپ ہمیں کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتا دیں۔ تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے لوگوں نے باتیں کی، مجھے کسی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے اور آپ نے اب جیسے میں اور آپ دوست ہیں، ایسی ہماری تو دوستی کا، میں صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اہم دوستی تھی، صحابی کہتے ہی دوست کو ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں سے، صحابہ سے مشورہ کیا کہ مجھے بتائیے میں کیا کروں۔ ابو بکر تو نہیں تھے وہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے جس جسم کے اوپر اللہ مکھی بیٹھنا پسند نہیں کرتا گندی کو، تو وہ کیسے پسند کرتا کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ؟ آپ نے مختلف صحابہ سے مشورہ لیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لیا کہ میں رکھوں ان کو چھوڑ دوں کیا کروں، مختلف صحابہ کے مختلف رائے۔ اب پیچھے سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، اب یہ سازش بڑی جو تھی نا غمگین سی تھی، وہ جو تھے مہاجرین اور انصار ان کو بھی لڑانا چاہتے تھے۔ حضرت صفوان جو تھے یہ انصار میں سے تھے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو تھے یہ تو مہاجرین میں سے تھے۔ اب کوئی جھگڑا ہوتا تو پورے مدینے میں کیا ہوتا تھا، فساد ہوتا تھا۔ اب ایک بندہ کھڑا ہوا کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے کوئی تکلیف پہنچائی ہو، جس نے کوئی پریشانی کی، مجھے اس شخص کا نام بتائے میں اس کو قتل کر دوں گا۔ ادھر سے ایک آدمی نے کہا نہ وہ ہمارے قبیلے کا، ہم نے قتل کرنا ہے، تمہیں کون سے قتل کرنا ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بٹھایا، مسجد میں شور ہونا شروع ہو گیا، آپ نے ان کو بٹھایا اور کہا جاؤ سارے چلے جاؤ، اس بات کو ادھر ختم کیا۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے۔ یاد رکھیے آپ کو جس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہے نا، جب اس کی طرف سے تکلیف ہونا، آپ کہتے ہیں بھائی میری بات سن، اے میرا فلاں دوست بات کرتا تو مجھے دکھ نہیں تھا آتا، یا تم نے جو بات کی ہے مجھے اس کی وجہ سے بڑا دکھ ہوا۔
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بلایا اور کہا، کہتے ہیں کہ جب سے یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ نے مجھ سے نہ میرے ساتھ بیٹھے نہیں، مجھ سے بات شات نہیں کی اتنی، تو آپ نے مجھے پاس بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے گھر اپنے سسرال گئے ہوئے، تو اب مجھے اپنے پاس بلایا اور بٹھایا، کہا عائشہ اگر کوئی ایسا مسئلہ تو اللہ سے توبہ کر لے۔ کہتے ہیں جب یہ بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے دل پہ چھریاں چل گئی ہوں۔ میں نے کہا آپ کو تو یہ بات نہیں کرنی بنتی۔ تو جب یہ بات ہوئی مجھے بڑی تکلیف ہے، میں ادھر سے اٹھی اور اپنے کمرے میں جا کے اپنی ماں کو پہلے کھینچ کے آپ بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ماں بیچاری کیا بتائے، اپنے باپ کو جا کے آپ بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عائشہ کہتے ہیں میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور جا کے بڑا روئی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی۔ وہیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر 40 دن کے بعد وحی بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا ھذا بہتان عظیم، یہ بڑا بہتان ہے، یہ بڑا جھوٹ ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بلایا، حضرت عائشہ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات بیان قرآن پاک میں کی، قیامت تک ہر انسان جب بھی قرآن پاک پڑھے گا، ہر قاری صاحب جب قرآن پاک پڑھیں گے، ہر حافظ صاحب جب قرآن پاک پڑھیں گے تو یہ بیان کریں گے ھذا بہتان عظیم۔ اور ماں نے کہا کہ آپ ان کا شکریہ ادا کریے۔ اب دیکھیں کوئی شخص انکار کرے تو یہ تو گناہ کبیرہ ہے، لیکن یہاں وہ میاں بیوی کا تعلق ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ میں کیا کروں گی؟ اللہ کا شکریہ ادا کروں گا۔ یہاں پر کچھ صحابہ کو بھی کیا کیا گیا، کوڑے لگے، جس میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، تو ان کو اس بات کے اوپر کہ یہ لوگوں کی باتوں کے اندر کیوں آئے۔ تو یہ ایک تھا جی 5 ہجری میں ایک اہم واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ 6 ہجری میں میں نے آپ کو بتایا صلح حدیبیہ